2 साल से कंटिन्यूसली उसी तरह लॉकडाउन है, अब खामोशी क्यों है? खामोशी इसलिए है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऑफेंड नहीं करना चाहते मोदी सरकार को। कश्मीर के अंदर अगर हम ह्यूमन राइट वायलेशंस की बात करें तो दैट इज एट द हाईएस्ट राइट नाउ। कश्मीर ह्यूमन चेन बनाने से आज़ाद नहीं होगा। पाकिस्तान ने सवाए गुड फॉर नथिंग के कुछ नहीं किया। आपने किसी को स्टोनेज में भेजना हो तो वहाँ इंटरनेट बैन कर दे। हुर्रियत कहाँ है? हुर्रियत नजर नहीं आ हुर्रियत रही। स्टैंड्स नोवेयर। हुर्रियत को माइनस कर दिया गया। पाकिस्तान भी अनफॉर्चुनेटली हुर्रियत के साथ उस तरह इन टच नहीं है जिस तरह आज से 20 साल पहले टच था। नवाज शरीफ 2014 में गए और उन्होंने हुर्रियत के साथ कोई बातचीत नहीं की। दिस इज अ वेरी बैड साइन ऑन पाकिस्तान पार्ट। इलाके के जो तहसीलदार हैं उनको इख्तियार दिया कि आप ऑनलाइन किसको चाहें आप वहां पर डोमिसाइल दे सकते हैं। कितने लोगों को अब तक वो डोमिसाइल 15 से 16 लाख लोग। चाइना का जो रोल है बड़ा अहम रोल है। चाइना इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ द कश्मीर डिस्प्यूट। इवन सबसे बड़ी जो एगनी है वो ये है कि सऊदी अरब हमारे खिलाफ है, यूएई हमारे खिलाफ है। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर 370 को एब्रोगेट किए हुए आज 2 साल मुकम्मल हो गए। मुझे याद है कि हम जब 2 साल पहले इस पे प्रोग्राम करते थे तो हम ये कहते थे कि टाइम बाई करेगा मोदी और इस पे शायद कुछ ना हो, और यही हुआ कि 2 साल के अंदर हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी की इनसेंसिटिविटी देखी, पाकिस्तान का बड़ा मॉडरेट रोल देखा, और कश्मीरियों में और ख़ास तौर पे वैली के अंदर जो कश्मीरी हैं उनकी मिसरेबल लाइफ वो उसी तरह हमने देखी कि देयर इज़ नो सच थिंग कैरिड आउट देयर जहाँ पे उनको कोई रिलीफ मिल सके। 370 को ख़त्म करना तो दूर की बात। आज के दिन में इसको डिस्कस करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट मुनीबुल हक हमारे साथ हैं। मुनीब साहब, 2 साल मुकम्मल हो गए, जूं का तू है, इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ नहीं कर सकी, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका, हालात वैसे के वैसे हैं। आप क्या समझते हैं कि कुछ होगा आने वाले टाइम में कि ये 2 साल जो हैं ये हम कोई 10 साल बाद कहेंगे कि 10 साल भी गुजर गए? देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया प्रोग्राम में बुलवाने का। और आप 2 सालों में मैं समझता हूँ कि जो कुछ हुआ है और पाकिस्तान ने सवाए गुड फॉर नथिंग के कुछ नहीं किया। देखिए, कश्मीर ह्यूमन चेन बनाने से आज़ाद नहीं होगा, कश्मीर टायर चलाने से आज़ाद नहीं होगा, कश्मीर प्रोटेस्ट से आज़ाद नहीं होगा, कश्मीर जो है वो मजम्मतें करने से आज़ाद नहीं होगा। हमने सिवाय 2 साल में इन कामों के सिवा कोई ठोस काम नहीं लेकिन किया। वो भी तो बहुत हल्के पैमाने पे, बहुत हल्के पे, एब्सोल्युटली। आई मीन लाइक मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जितने कश्मीरी पाकिस्तान से बाहर हैं उन सबको अगर आप जरा थोड़ा सा कहते कि आप दुनिया भर में जहाँ पे इंडियन एम्बेसी उसके सामने एहतजाज करते हो, ब्रसेल्स में चले जाए, न्यूयॉर्क में चले जाए, आप लंदन में चले जाए, आप यूरोपीय यूनियन में चले जाए, P5 के कंट्रीज में चले जाए, वो भी नहीं हुआ। बैक टू योर क्वेश्चन। देखिए, मोदी ने 5 अगस्त 2019 को जो कुछ किया ये बड़ा कैलकुलेटेड था। उनके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे, बहुत टॉप के वकील थे सुप्रीम कोर्ट के, उनका नाम था अरुण जेटली। अरुण जेटली ने जनवरी 2019 में ये सारा बिल बना के दे दिया था, बिफोर द इलेक्शंस ऑफ 2019। अब पाकिस्तान को क्यों नहीं पता लगा? मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जो उस वक्त की थी उसको उससे पूछना चाहिए कि जब इतनी अहम तब्दीलियाँ वो हो रही थी, ये एक्ट जो है ओवरनाइट नहीं बनता। और आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि एक्ट जब होता है तो उसको पास असेंबली में पेश किया जाता है, उस पर डिबेट होती है अक्रॉस द बोर्ड, उस पर वोटिंग होती है और उसको पास किया जाता है। अब हुआ ये कि ये जब एक्ट पेश किया गया तो उस पर ना वोटिंग हुई तकरीबन 1 और 2 बजे के दरमियान एक स्पेशल सेशन कन्वीन किया गया। किसी को बहस का मौका नहीं दिया गया, बस सिर्फ उनको पेश किया गया और बुलडोज करके, जो कि पहले उन्होंने तैयारी की भी थी, रात मिडनाइट के वक्त इसको पास करवा लिया गया। अच्छा, इमीडिएटली राज्यसभा जो इंडियन सेनेट है वहाँ से भी यही तरीकाकार अपनाया गया, मॉडस ऑपरेंडी अपनाया गया, और इस बिल को मंजूर लोकसभा से पहले और राज्यसभा से पास करने के बाद इसको प्रेसिडेंट के दस्तखत से एक्ट बना दिया गया। राइट, ये कोई तरीका नहीं था। देखिए, बुनियादी तौर तक जब तक आप हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक जब तक आप सूबाई असम्बली से फैसला नहीं लेते, सूबाई असम्बली से कोई करारदाद पास नहीं करवा लेते, आप उस सूबे के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकते। अच्छा, मोदी ने इससे पहले एक अटैम्प्ट की थी अपने फर्स्ट टेन्योर में, मिशन 44+ के 87 रुकनी असम्बली में उसने कोशिश की थी कि 44 अरकान के तावन से कोई ऐसा बिल पास करवा लें जिसमें 370 को रिवोक कर दिया जाए अलॉन्ग विद 35A। राइट, अब जब उसने देखा कि उसकी बात वहाँ नहीं बनी तो उसने वो लॉन्ग हैंडल इस्तेमाल किया, बाय फोर्स अपनी मेजॉरिटी के बलबूते पर उसने ये सब कुछ बिल्डोज करके रखा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जस्टिफाइड नहीं है तब तक मकबूजा कश्मीर की असम्बली इसको जस्टिफाई करार नहीं देती। ठीक हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर इसको चैलेंज किया गया और उसको चैलेंज किए हुए भी आज 2 साल हो गए। बिल्कुल 2 साल हो गए। क्या बैक बर्नर पर डाल दिया उसको? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है मुझे लगता है सेफ्रनाइज हो गई है।
رائٹ. اب سپریم کورٹ آف انڈیا میں ایک تو مین پٹیشن جو ہے وہ کشمیری لیڈرز کی ہے. اچھا انفارچونیٹلی کوئی پاکستان کی طرف سے کوئی کشمیری لیڈر نہیں ہے. آپ جب تک دیکھیں کشمیری اس طرف کے ہوں یا اس طرف کے ہوں یا جموں کے ہوں یا ایون لداخ کے ہوں, دے آر اے پارٹی ٹو دس آن گوئنگ ڈسپیوٹ. اب 50 کے قریب مسلینیس اپلیکیشن پینڈنگ ہے سپریم کورٹ آف انڈیا میں, جو انڈر دا سپرویژن آف چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف انڈیا. اچھا اب اس کو ون پریٹیکسٹ اور دی ادر پہ اس کو پرلونگ کیا جا رہا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز سبجیکٹس ہو کورٹ میں آپ اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے. مودی سرکار نے کیا کیا کہ اس ایکٹ کو منظور کروانے کے بعد نیچے ڈیموگرافیکل چینج انہوں نے شروع کر دیا. انہوں نے علاقے کے جو تحصیلدار ہیں ان کو اختیار دیا کہ آپ آن لائن کس کو چاہیں آپ وہاں پر ڈومیسائل دے سکتے ہیں. یہ ڈومیسائل دینے کا کوئی طریقہ نہیں. آپ کوئی بھی ہندو اٹھتا ہے تو وہ اس کے ڈومیسائل اپلائی کرتا ہے اور ود ان اے ڈے اور ٹو اس کو جو ہے ڈومیسائل دے. کیا خیال ہے کتنے لوگوں کو اب تک وہ ڈومیسائل 15 سے 16 لاکھ لوگ 15 سے 16 لاکھ لوگوں کو اب تک وہ ڈومیسائل دے چکے. آبادی کتنی ہے ویلی کی؟ ویلی کی آبادی ہے اراؤنڈ 8 ملین ٹو 1 کروڑ. ٹھیک ہے رائٹ. ٹھیک ہے. اب یہ ڈیموگرافیکل چینج جو ہے یہ سپریم کورٹ آف انڈیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا کہ جب تک ہم کوئی چیز طے نہیں کرتے, ہم تک فیصلہ نہیں کر سکتے, تب تک آپ یہ ڈیموگرافیکل چینج نہ کریں. اچھا اب ایک طرف جو ہے وہ ڈیموگرافیکل چینج ہو رہی ہے. ڈیموگرافیکل چینج کے بعد جب نئی حلقہ بندیاں بنیں گی, نئی فہرستیں بنیں گی, نئی سینسس ہوگی. اچھا اس سینسس میں ہندو زیادہ ہو جائیں گے مسلمانوں سے. اب جب ہندو اور مسلمانوں سے زیادہ ہو جائیں گے تو مسلمانوں کی جو اکثریت ہے وہ اقلیت میں بدل جائے گی. آپ کا کیا خیال ہے کہ آج سے کوئی 2-4 سال بعد جس طرح یہ ڈیموگرافک چینجز یہ کر رہے ہیں اور جس طرح آبادی وہاں پہ یہ لے کے جا رہے ہیں, ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کشمیر کی جو اپنی اسمبلی ہے وہاں سے بل بڑی میجورٹی کے ساتھ انڈیا کی فیور میں آ جائے گا, اور اگر وہ پلیبسائڈ کا نعرہ اسی طرح لگاتے ہیں جس طرح ہمارے پرائم منسٹر نے بھی لگا دیا, تو وہ پلیبسائڈ میں کہیں گے کہ جی ہم نے انڈیا کے ساتھ ہی رہنا ہے. بندے تو اپنے بتا دیا نا. This is what they are heading for. یہ اسی طرف جا رہے ہیں جس طرف آپ نے اشارہ کیا. دیکھیے ان کو کسی قیمت پر نئی حلقہ بندیاں نہیں بنانی چاہیے. میں نے پہلے بھی گزشتہ سال بھی بیرسٹر سلطان محمود سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کسی کشمیری کو آگے کریں, ان کو کہیں کہ وہاں سپریم کورٹ آف انڈیا میں پٹیشن رہے کہ جو اس طرف کے کشمیری ہیں ان کو بھی پارٹی بنایا جائے. وہ کشمیری اس طرف کیوں اس طرف کیوں ہیں, دے آر پارٹی ٹو دس آن گوئنگ ڈسپیوٹ. انفارچونیٹلی پاکستان کا کوئی کشمیری لیڈر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف انڈیا میں جو کیس ہے اس میں فریق نہیں ہے. اب جو فیصلہ آئے گا وہ ان کی مرضی کے مطابق آئے گا. لاک ڈاؤن 2 سال سے چل رہے, پہلے 1 مہینہ ڈیڑھ ہم نے بڑا یہاں پہ بھی شور کیا کہ لاک ڈاؤن ہے, لوگوں کی زندگیاں, ہیومن رائٹس, بچے بیٹیاں, ہاسپٹل. حالات تو ویسے ہی ہیں. 2 سال سے کنٹینیوسلی اسی طرح لاک ڈاؤن ہے. اب خاموشی کیوں ہے, یا وہاں پہ کوئی حالات بہتر ہو گئے؟ نہیں بالکل بہتر نہیں. دیکھیے انٹرنیٹ آپ نے کسی کو اسٹون ایج پہ بھیجنا ہو تو وہاں انٹرنیٹ بین کرتے ہیں. وادی میں انٹرنیٹ بین ہے. وادی میں موبائل کال نہیں ہو سکتی پاکستان سے یا آزاد کشمیر سے, بالکل نہیں ہو سکتی. ٹرانسمیشن آپ ان کی نہیں دے سکتے ٹی وی کی. جو میڈیا ہے پرنٹ اور الیکٹرانک دونوں کنٹرولڈ ہے, انڈر دا گریپ ہے, انڈر دا آئرن کرٹن ہے آف انڈیا کے. 7.5 لاکھ فوج جو ہے وہ ان کی وہاں موجود ہے. تو دنیا جو ہے ورلڈ ایٹ لارج, ہندوستان نے انفارچونیٹلی ساری دنیا کو یہ باور کروا دیا کہ یہ ان کا انٹرنل ڈسپیوٹ ہے. حتیٰ کہ OIC جو کہ مسلمانوں کی ایک نمائندہ تنظیم ہے, ابھی تک ایک قرارداد مذمت پاس نہیں کر سکی. ہم کیوں نہیں کر سکے؟ ہم وہاں پہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے کہ ملیشیا اور ترکی کے علاوہ کوئی, چائنا, مسلمان ممالک کی بات کر رہا ہوں, انڈونیشیا کوئی چوتھا ملک ہمارے ساتھ نہیں. اچھا ایون سب سے بڑی جو ایگنی ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب ہمارے خلاف ہے, UAE ہمارے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں نا مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرنے والا معاملہ ہے ہمارا ان کے ساتھ. تو سعودی عرب نہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف ان کے انڈین کیمپ پہ کھڑا ہے, بلکہ کوئی اس نے OIC کا سیشن نہیں بلایا کہ اس کو قرارداد مذمت ہی پاس کر دے اس کی. ٹھیک ہے. ابھی ایک APC آل پارٹی کانفرنس جو ہے وہ انڈیا میں مودی نے بلائی. کیا تھا یہ؟ ایک ڈرامہ تھا, آئی واش تھا؟ دیکھیں اٹس اے ویری اسمارٹ موو آن مودیز پارٹ. مودی جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی طرح نئی حلقہ بندیوں پر الیکشن کروائی جائیں. ان حلقہ بندیوں میں چونکہ میں نے گزارش کی کہ 15-16 لاکھ ہندوؤں کو وہ دے چکے ہیں, ان کو وہاں ووٹر بنائیں گے. ان کو ووٹر بنانے کے بعد وہ وادی میں سیٹل کروائیں گے. ان کو زمین خریدنے کی اجازت دے دی گئی ہے اور ان کو وہاں باقاعدہ سیٹل کیا جائے گا جس طرح جو سیٹلمنٹ ہے غزہ میں اور ویسٹ بینک میں. بالکل اس کے بعد ان کی ان کی مردم شماری ہوگی اور مردم شماری کے بعد ایک نئی ووٹر لسٹ بنے گی. یہ جو 24 جون والی کانفرنس ہے اس میں مودی نے ان لیڈرز کو بلایا جو آل آر پرو انڈینس. ان میں سے 5 تو چیف منسٹر تھے. کل 9 جماعتوں کے 14 کشمیری لیڈرز اس میں شریک ہوئے اور یہ سارے پرو انڈیا تھے. حریت کو انہوں نے ٹوٹلی مائنس کیا ہوا ہے.
مودی نے ان کو کہا کہ جناب آپ جو نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہم چناؤ کرانے جا رہے ہیں اس میں آپ ہمارا ساتھ ہیں. اب یہ فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ, محبوبہ مفتی ٹائپ جو لوگ ہیں, یہ نئی حلقہ بندیوں میں فارغ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ جو نئی ہندو ووٹرز آئے گا وہ تو ان کو پسند نہیں کریں گے. ان کو نہیں کریں گے. حریت کہاں ہے؟ حریت نظر نہیں آ رہی. حریت اسٹینڈز نو ویئر. حریت کو مائنس کر دیا گیا. پاکستان بھی انفارچونیٹلی حریت کے ساتھ اس طرح ان ٹچ نہیں ہے جس طرح آج سے 20 سال پہلے ان ٹچ تھا. پاکستان کو کوئی بھی پرائم منسٹر جاتا تھا تو وہ حریت کے لوگوں سے ملتا تھا. آج پاکستان نے بھی حریت سے کچھ فاصلہ رکھ لیا. مجھے ہندوستان سے شکایت نہیں, مجھے پاکستان سے شکایت ہے. دیکھیے نواز شریف 2014 میں گئے, آخری دفعہ انہوں نے مودی کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں شرکت کی اور انہوں نے حریت کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی. دس از اے ویری بیڈ سائن آن پاکستان's پارٹ. آپ کو ان سے کٹسی کال کے لیے ملنا چاہیے تھا, وہ آپ کو ملنے کو تیار بھی تھے. رائٹ. دیکھیے پاکستان کو چاہیے کہ حریت کو اعتماد ملے, اور حریت کے کسی لیڈر کو چاہیے کہ سپریم کورٹ آف انڈیا میں یہ پٹیشن فائل کرے, درخواست دے, اپلیکیشن دے کہ جی ہمیں اس پارٹی میں, ہمیں اس آن گوئنگ ڈسپیوٹ میں فریق بنایا جائے. اگر حریت آتی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ مودی چاہتے ہیں کہ کشمیر کا کوئی ایسا سیٹلمنٹ کیا جائے جس میں حریت کا کوئی رول نہ ہو, جس میں مسلمان ایلیمنٹ کم ہو, کشمیری ایلیمنٹ زیادہ ہو اور پرو انڈیا ایلیمنٹ کم زیادہ ہو. ٹھیک. مجھے یہ بتائیں, 2 سال ہیں, 2 سال کے اگر میں دن گنوں تو یہ کوئی 728 دن بنیں گے. 728 دن میں مجھے پرائم منسٹر عمران خان کی ایک تقریر کے علاوہ انٹرنیشنل فورم پہ کچھ نظر نہیں آتا. یہاں پہ آپ ڈنڈورا پیٹتے رہیں, جلوس نکالتے رہیں, بھائی اس کا کیا فائدہ؟ یو نیڈ ٹو بی ایٹ دا انٹرنیشنل فورم جہاں پہ آپ ان جگہوں کو انووک کریں جہاں سے انڈیا کو تکلیف ہو یا آپ کچھ امپیکٹ چھوڑ سکیں. کیوں خاموشی کیوں؟ دیکھیے خاموشی اس لیے ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اوفینڈ نہیں کرنا چاہتے مودی سرکار کو, مودی کو. دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ جس وقت 24 جون کی کانفرنس ہوئی تھی تو آپ کو حریت کے دونوں طرف کے جو لوگ تھے ان کو بلا کے اعتماد میں لینا چاہیے تھا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, ہماری پالیسی یہ ہے. اچھا انفارچونیٹلی مجھے ابھی تک نہیں پتا کہ پاکستان کی 2 سالوں میں کشمیر پالیسی کیا ہے. لاک ڈاؤن انٹیکٹ ہے, ڈیموگرافیکل چینجز ہو رہی ہیں, سپریم کورٹ آف انڈیا میں معاملہ پینڈنگ ہے. اچھا اس کے باوجود مودی ہر وہ کام کریں جو اس کام کی ممانعت ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو لا اینڈ دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا. اگر یہی کچھ ہوتا رہا اور پاکستان کی ایک انڈائریکٹ اور بالواسطہ خاموشی رہی تو مجھے لگتا ہے مودی اپنے مضمون مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر ان کو روکا نہ گیا تو یہ پاکستان کے لیے, کشمیر کے لیے اور کشمیریوں کے لیے ایک بہت برا دن لائے گا. ٹھیک ہے, مجھے چائنا کا رول بتائیں. چونکہ لداخ کے معاملے میں ایک تو کشمیر ویلی ہے, دوسرا لداخ ہے. لداخ میں چائنیز نے اپنے آپ کو بیک فٹ پہ نہیں رکھا. دے پلیڈ ایگریسولی, اور اس پہ کافی شرمندگی بھی انڈیا کو ٹائم اینڈ اگین ہوئی کہ جہاں پہ ان کی فوجوں کے ساتھ ان کا جو ہیڈ آن کولیجنز تھے. کیا ہے وہاں پہ چائنا کا رول اس وقت کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے چائنا نے جو اپنی پوزیشن گین کر لی ہے اس میں ایک دو جگہوں کو چھوڑ کر انہوں نے اپنی پوزیشنز جو ہیں وہ واپس نہیں گئے. پر 2-3 دن پہلے بھی 12واں مذاکرات کا دور ہوا ہے بٹوین کور کمانڈرز لیول فرام چائنا اینڈ فرام انڈیا. انہوں نے کچھ اسٹریٹجک ہائٹس سے دستبرداری اختیار کی ہے, لیکن ایسی اسٹریٹجک ہائٹس جن سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو زراعتی چوٹیاں ہم نے نہیں چھوڑنی, ابھی تک نہیں. اچھا 2 سال سے وہ زور لگا رہے ہیں, چھوڑا نہیں انہوں نے. ٹھیک ہے انہوں نے چھوڑا نہیں. دیکھیے اب اس میں سب سے اہم سچویشن یہ بن رہی ہے کہ افغانستان میں اگر طالبان آتے ہیں تو اس کے آنے سے سارے خطے پر اس کا اثر پڑے گا, انڈیا پر بھی پڑے گا, چائنا پر بھی پڑے گا. پاکستان تو بالکل ہی جڑا ہوا ہے افغانستان کے ساتھ. مودی مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ مودی یہ چاہتے ہیں کہ طالبان کے آنے سے پہلے اس قضیے کو نبیڑ لیا جائے, نپٹا دیا جائے, تاکہ نہ رہے بانس اور نہ رہے بانسری. کیونکہ طالبان آتے ہیں تو کشمیر میں اس کا وہ اثر جائے گا جس کو انڈیا کہے گا جی کراس بارڈر ٹیررزم ہے, یہ اور وہ لٹرم پٹرم. کہنے کی بات یہ ہے کہ چائنا کا جو رول ہے بڑا اہم رول ہے, اور چائنا نے پچھلے سال ثابت کیا ہے کہ چائنا از ون آف دا امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز آف دا کشمیر ڈسپیوٹ. اور چائنا نے ابھی تک 5 اگست 2019 کے ایگزام کو آؤٹ رائٹلی تسلیم نہیں کیا, انہوں نے آؤٹ رائٹلی اس کو ریجیکٹ کیا ہے. رائٹ. پاکستان کا کلیم جو ہے کہنے کو تو وہی ہے, لیکن عملی طور پر پاکستان نے ڈپلومیسی کے میدان میں کچھ نہیں کیا, اور جنگ کا تو سوال نہیں پیدا نہیں ہوتا کیونکہ دونوں جو طاقتیں ہیں پاکستان انڈیا سو نیوکلیر پاورز, جنگ کا تو سوال نہیں ہوتا. لیکن چائنیز اگر کوئی موو کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہندوستان کو اس کا جواب دینا پڑے گا. کشمیر کے اندر اگر ہم ہیومن رائٹ وائلیشنز کی بات کریں, پرسیکیوشن کی بات کریں, ایٹراسٹیز کی بات کریں, چائلڈ ابیوز کی بات کریں, ویمن رائٹس جو ہیں جس طرح سے وائلیٹ ہو رہے ہیں, تو دیٹ از ایٹ دی ہائیسٹ رائٹ ناؤ. اور ہم ایک پیرلل ڈرا کر سکتے ہیں کہ جس طرح پیلسٹائن میں ہے اسی طرح کشمیر میں ہے. جو انڈیا کے اندر سین وائسز ہیں جو ہمیشہ اس موقع پہ اپنی آواز اٹھاتی ہیں, مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی خاموش ہیں. انڈیا کے اندر سے یہ ہو نہیں سکتا. جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, جو انٹلیکچولی ہائر پیڈسٹل پہ ہیں, دے
are quite true, or either their voices are not being relayed world over. हाँ, आपकी बात दुरुस्त है. देखिए, एक दो दफ़ा यशवंत सिन्हा की सरबराही में कोई डेलीगेशन गया, लेकिन उनको उन्होंने अपने लोगों से मिलवाया है. उनको पब्लिक एट लार्ज से एक्सेस नहीं दी गई मुलाकात करने की. उनको उन्होंने अपने ही लोगों से वैली के अंदर मिलवाया. कहीं ना जम्मू लेके गए, ना कहीं लद्दाख लेके गए, ना सिर्फ वादी के अंदर मखसूस जगहों पर उन्होंने फिर आके तो उन्होंने कार्रवाई पूरी कर दी. आपकी बात दुरुस्त है कि इंडिया की जो सिविल सोसाइटी है उस तरह रिएक्ट नहीं कर पा रही जिस तरह कि उसको करना चाहिए था. लेकिन बात यह है कि उन्होंने इतना ड्रैग कर लिया है मसले को कि मुझे लगता है कि इंडिया की सिविल सोसाइटी शायद एग्जॉस्ट हो गई है, या शायद मोदी के पास थम्पिंग मेजॉरिटी है पार्लियामेंट के अंदर, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं लेजिस्लेशन की, या वो डर गए हैं. क्योंकि मोदी के ख़िलाफ़ इस वक्त बोलना जो है वो इंडिया में एक अजाब को दावत देने वाली बात है, बिकॉज ही इज़ अ थम्पिंग मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट. हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इंडिया के अंदर जो सिविल सोसाइटी है वो अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करेगी और वो एक बार फिर वैसी बाहर आएगी जैसे वो इस मसले के शुरू में बाहर आएगी. बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका. आज 2 साल मुकम्मल हो गए और आज के दिन में हम ये बात कर रहे हैं कि पिछले 2 साल में क्या हुआ, और नज़र आया कि शायद कुछ नहीं हुआ कश्मीरियों के लिए, और इंडिया अपने मकासद जो हासिल करना चाह रहा था और मोदी जो अपने मकासद हासिल करना चाह रहा था, ही हैज़ बिन एब्सोल्युटली सक्सेसफुल विद हिज मिशन. हमें आने वाले टाइम में ये देखना है कि क्या हमने अपने भाइयों के लिए, जिनको हम अपने भाई कहते हैं, मुसलमान भाई भी हैं और कश्मीरी भाई भी हैं, क्या हम उनके लिए खड़े होंगे, क्या हम उनके लिए कुछ एफर्ट कर सकेंगे, या फिर आज से 2-4 साल बाद हम फिर ये कहेंगे कि 5 साल गुजर गए और कुछ नहीं हुआ और इंडिया अपने मकासद हासिल करता जा रहा है. थैंक यू.